کہا کہ کوئی بات میرے سامنے نہ کہنا، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ گھر ایک صرف گھر ہے، لیکن میرے لیے یہ میرا سسرال ہے، اور میری تو ویسے بھی اس دنیا میں کوئی فیملی نہیں ہے۔ میری بیوی کے والد صاحب میرے لیے بھی باپ کی جگہ ہیں، اور انہوں نے کبھی اپنی بیوی کا ذکر بھی نہیں کیا، یہی کہا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس عورت کے ساتھ کوئی رابطہ انہوں نے نہیں رکھا، اور اگر ایک عورت گناہ کر دے تو اس کی سزا باقیوں کو کیوں ملے؟ بس چھوڑو، اس بارے میں ان کی کوئی بات نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اللہ سب کا پردہ رکھے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی تو مجھے اسے بتا کر اس کا دل نہیں جلانا چاہیے تھا، لیکن اچانک سے میری بیوی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور دور بھاگنے لگی۔ وہ مجھ سے ایسے دور دور رہنے لگی کہ جیسے ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، اور میں اسے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اسے کہتا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو تو وہ کسی کام کا بہانہ کر دیتی اور مجھ سے دور دور رہتی، جیسے میرے پاس آنا اس کے ضمیر پر بوجھ تھا، اور وہ دل سے راضی نہیں تھی، جبکہ ایسی باتوں کی کیا تک بنتی تھی؟ ہماری شادی ہو چکی تھی اور ہم گھر میں اکیلے بھی رہتے تھے۔ لوگ ترستے ہیں ایسی زندگی کے لیے۔ لوگوں کی شادی جوائنٹ فیملی میں ہو جاتی ہے، وہ کسی کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، اور آج محبت کا دن بھی تھا۔ میں اس کے لیے پھول اور تحفہ لے کر آیا۔ اس نے صحیح طریقے سے مجھ سے پھول بھی نہیں لیے، اور میں نے کہا کہ باہر چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ میں نے کہا لڑکیاں ترستی ہیں کہ شوہر ہمیں باہر لے جائے، ہمارے ساتھ اچھی اچھی پیار بھری باتیں کریں، اور تم ہو کہ آج کے دن سر میں درد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ چلو میرے ساتھ باہر جب جائیں گی نا تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری بیوی نے بالکل بھی اس معاملے میں لچک نہ دکھائی۔ وہ میرے ساتھ باہر بھی نہ گئی، جبکہ میں نے سوچا تھا کہ باہر جائیں گے، اچھی سی جگہ پر کھانا کھائیں گے، کوئی فلم دیکھیں گے۔ میں اس دن کو خاص بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی کچھ دن پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی، اب روز کی روٹین بنا لی تھی۔ ایک دفعہ کام کا بہانہ کر کے جاتی تو 3-4 گھنٹے تک واپس نہیں آتی تھی، اس لیے رات کو ہم لوگ چپ رہتے تھے۔ لیکن ایک دن بڑی عجیب سی بات تھی کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ سے پہلے کی طرح اٹھ جاتی تھی اور نیچے آ کر نہا دھو کر بیٹھتی تھی۔ اسے روز روز نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں میرے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا؟ کیونکہ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور میرے دل میں شک کا بیج بیٹھ گیا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ محلے کی مسجد میں جمعے والے دن نماز پڑھنے گیا تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد محلے والوں نے ایک دوسرے سے روٹین کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ اتنی زیادہ گرمی ہے، اوپر سے لائٹ بہت جاتی ہے، رات والا جو ٹائم انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ تو بہت ہی برا ہے، اس ٹائم میں تو انسان سوتا ہے۔ تو سب حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ بھائی صاحب، بجلی جب 10 بجے آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد صبح 6 بجے ہی جاتی ہے، رات 11 سے صبح 4 بجے تک تو بجلی جاتی ہی نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ روز جاتی ہے، پورے ٹائم پہ جاتی ہے، پورے ٹائم پہ آتی ہے، ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، رات کو چھت پر سوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور آپ کے گھر کی بجلی میں کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر کا میٹر چیک کروائیں۔ مگر اس بات پر میں حیران تھا کہ اگر میرے میٹر میں کوئی مسئلہ تھا تو وہ پورے ٹائم پہ کیسے بند ہوتا تھا اور پورے ٹائم پر ہی کیسے آن ہو جاتا تھا؟ اس کا مطلب کہ کوئی گھر کی لائٹ بند کر دیا کرتا تھا۔ لیکن کون اس گھر کی لائٹ بند کرتا تھا؟ میری علاوہ تو اس میں بھی صرف میری بیوی تھی گھر میں، اور وہ میرے ساتھ ہی لیٹی ہوتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں میٹر باہر کی طرف لگا ہوا تھا، گھر کے اندر نہیں لگا ہوا تھا۔ کچھ میٹر اندر بھی لگے ہوتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی باہر سے میٹر کی تار نکال دیتا تھا؟ جب میں نے میٹر کی تار کو دیکھا تو وہ تھوڑی ڈھیلی تھی، جیسے اسے آسانی سے نکالا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ تو آج کل حالات ایسے تھے کہ وابڈا والے اپنا کام ٹھیک سے کرتے نہیں تھے، سارے میٹروں کی تاریں لٹکی ہوتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر شک کروں۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج لائٹ چلی بھی گئی ہے، مجھے اوپر جا کر نہیں سونا ہے، مجھے کھلی فضا میں ٹھیک سے نیند نہیں آتی، مجھے کمرے میں ہی سونا ہے۔ میری بیوی نے کہا لیکن آپ کو تو بہت اچھی نیند آتی ہے، آپ تو بالکل بھی نہیں ہلتے۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا کہ مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے؟ تم رات کو سو رہی ہوتی ہو یا مجھے دیکھ رہی ہوتی ہو؟ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ صبح بھی سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے کہا تھا۔ وہ تھوڑا ڈر گئی اور مجھے لگا کہ میں نے بلا وجہ اس پر غصہ کر دیا، کیونکہ میری نیند واقعی بہت اچھی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔
پورے محلے کی لائٹ بند نہیں ہو رہی تھی تو میرے گھر کی لائٹ کیوں بند ہو رہی تھی؟ کون میرے گھر کی لائٹ بند کرتا تھا؟ میں نے اپنی اس دوست سے مدد لی جو CCTV کیمرے لگانے کا کام کرتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے مکے بھیج دیا اور گھر میں کیمرے لگا دیے۔ ایک کیمرہ میں نے اپنے بیڈ روم میں لگوایا، ایک سیڑھی کے پاس، ایک کمرے میں اور ایک باہر میٹر کے قریب۔ مجھے اس بات کی حد تک جانا تھا اور یہ بات میں نے کسی اور کو نہیں بتائی کہ کیمرے بھی چھپا کر لگائے تھے۔ مجھے رات کا انتظار تھا، لیکن وہی روٹین تھی۔ رات کا کھانا کھایا، پھر لائٹ چلی گئی اور ہم لوگ سونے کے لیے چھت پر چلے گئے اور رات سکون سے گزر گئی۔ صبح اٹھا تو بیوی نیچے تھی، گھر کے کام کر رہی تھی اور میں ویڈیو کے سلسلے میں دوست کے پاس چلا گیا۔ اس نے ویڈیو نکال کر مجھے میرے فون پر بھیج دی اور اب مجھے دیکھنا تھا کہ رات بھر کیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ویڈیو کے مناظر کچھ اس طرح تھی کہ جیسے ہی ہم لوگ سوئے، یعنی کہ جس ٹائم ہم کمرے میں جاتے تھے اس کے 5-10 منٹ کے بعد میٹر والی ویڈیو کے مناظر یہ تھے کہ کسی نے میٹر سے تار نکال دی۔ اس شخص نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا اور وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سیڑھیوں کے مناظر۔ جب ہم لوگ اٹھ کر اوپر گئے، میں آگے تھا اس لیے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور میری بیوی کچھ پریشان لگ رہی تھی اور آس پاس دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ رات کو جب ہم لوگ سو گئے تو میرے سونے کے بعد میری بیوی اٹھی، اس نے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر نیچے آ گئی اور میرے کمرے میں جو آخری کیمرہ لگایا گیا تھا اس کے مناظر تو میں بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھ کر ہی میرا خون کھولنے لگا تھا۔ وہی شخص جس نے میٹر سے تار نکالی تھی وہ میری بیوی کے ساتھ کمرے میں تھا اور میری بیوی اس کی باہوں میں بیٹھی تھی۔ اب اس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا، پر شاید وہ اسی محلے کا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو رات کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو یہ ساری ویڈیوز دکھا دی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے موت کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہے یہ؟ تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسی ہی نکلی ہو۔ میں نے کہا کہ کون ہے یہ؟ تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسی ہی نکلی ہو۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر کس کا خون ہے۔ مجھے تمہاری ماں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، پھر بھی میں نے تم پر بھروسہ کیا، لیکن میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا تم نے۔ میرے سونے کے بعد مجھ سے روز بے وفائی کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے بابا نے زبردستی کروائی تھی۔ میں اس شخص سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنی محبت ہے تو پھر شادی کے وقت مجھے قبول کیوں کیا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا اور ان کو بھی ساری بات بتا دی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اسے طلاق بھیج دی۔ میں اپنی بیوی کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتا تھا، لیکن یہ غلطی نہیں، یہ تو گناہ تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنا اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے بہت دکھ بھی ہوا کہ کیسے لوگ کسی کے ساتھ صرف اپنی انا اور نفس کی خوشی کے لیے اتنا بڑا دھوکا اور اتنا بڑا کھیل کھیل جاتے ہیں۔ کیا رہ جاتا ہے ایسے انسان کے پاس جس کی زندگی میں اتنا برا تجربہ ہوا ہو؟ میں تو شادی کے نام سے بھی دھول بھاگنے لگا۔ مجھے بعد میں یہ پتا چلا کہ میرے چاچو کو اس گھر کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ بدنام زمانہ گھر ہے، پھر بھی میرا رشتہ یہاں کیا۔ میرا دوست ٹھیک کہتا تھا، انہوں نے مجھ سے بدلہ نکالا کیونکہ میں نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، کیسے لوگ ہیں کہ کس پر اعتبار کریں، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنے لیے 2 روٹیاں خود ہی بنا لیتا ہوں، کس پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میری بیوی کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اسے یہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ میں اسے معاف کر دیتا اگر کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوتی، لیکن اس کے بعد تو میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ مرد کے لیے بھی عورت کو طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خود یہ کام آسان بنا دے تو پھر مرد اور کیا کر سکتا ہے۔ ابھی بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، کبھی اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ الفاظ میری زبان سے کبھی نہ نکلتے، لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے معافی بھی نہ مانگی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔